بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ فقہی احکام کے دروس میں ہم نے 35 درس پڑھ لیے ہیں۔ 35 دروس میں آخری سبق میں ہم نے مطہرات میں پڑھا، اور مطہرات میں ذیلی عنوانات جو تھے وہ ہم نے یوں کہیں کہ انگور کے مسئلے پڑھے تھے آخری سبق میں، تو انگور کے سارے مسئلے پڑھ لیے۔ اب جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ آج سبق نمبر 36 پڑھنے جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور اس میں ٹائٹل عنوان مطہرات ہی ہے، اور ذیلی ٹائٹل جو ہے وہ چینج ہوتے رہیں گے۔ انقلاب کے بعد جو ہے انتقال آئے گا، اسلام آئے گا، اور تبعیت آئے گی۔ تو بہرحال اس میں توضیح المسائل کے مسئلہ نمبر 203، 204، 205، 206، 207 اس طرح آگے مسائل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ جی آئیں بسم اللہ شروع کرتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 203 ہے، ٹائٹل مطہرات ہے، اور سب ٹائٹل جو ہے وہ انتقال ہے۔ 6 لکھا ہوا ہے، یہ بتاتا چلوں کہ یہ 6 کیوں لکھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے مطہرات کی 12 قسمیں شروع میں ذکر کی، نام اس کے ذکر کیے۔ ان 12 قسموں کو 1 بائی 1 ڈیٹیل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم نے نمبر 1 پانی پڑھ لیا ہے، نمبر 2 زمین پڑھ لی ہے، نمبر 3 سورج پڑھ لیا ہے، نمبر 4 استحالہ پڑھ لیا ہے، اور نمبر 5 ہم نے انقلاب پڑھ لیا ہے۔ تو آج ابھی جو یہ ٹاپک ہے یہ نمبر 6 ہے، انتقال، یہ نمبر 6 ہے۔ اب انتقال کا معنی کیا ہے؟ انتقال کا معنی شفٹ ہونا، ٹرانسفر ہونا، تبدیل ہونا، منتقل ہونا۔ تو میں یہاں ایک لطیفہ بھی آپ کو سناؤں کہ یہاں انتقال کا معنی فوتگی نہیں ہے، مر جانا نہیں ہے، دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہونا نہیں ہے، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو یہاں ہم فقہی احکام میں کسی کا انتقال نہیں کر رہے۔ اور دوسرا ایک اور بھی ہوتا ہے کہ جو جائیداد اور زمینوں میں انتقال ہوتا ہے وہ بھی یہاں مراد نہیں ہے۔ تو کیا پھر مراد ہے؟ آئیں ہم آپ کو اس کا معنی اور مفہوم بیان کرتے ہیں۔ اگر انسان کا خون یا اچھلنے والا خون رکھنے والے حیوان کا خون کوئی ایسا حیوان جس میں عرفاً خون نہیں ہوتا اس طرح چوس لے کہ وہ خون اس حیوان کے بدن کا جز ہو جائے، مثلا مچھر انسان یا حیوان کے بدن سے اس طرح خون چوسے تو وہ خون پاک ہو جاتا ہے، اور اسے انتقال کہتے ہیں۔ انتقال کا معنی سمجھ میں آ گیا؟ نہ ہی جائیداد والا، نہ ہی فوتگی والا، بلکہ مچھر کا خون جو ہوتا ہے وہ انتقال ہوتا ہے، اور مچھر کا وہ خون جو انسان کا خون وہ چوستا ہے، یا مچھر، یا آگے آئے گی جونک۔ جونک ایک جانور ہوتا ہے، چھوٹا سا حشرات میں سے ہے، انگلی کے برابر ہوتا ہے، کیڑا ہے ایک، وہ بھی انسان کے جسم سے خون جو ہے وہ چوستا ہے۔ یہ بڑے بڑے ہسپتالوں میں موجود ہوتا ہے، اور دیہاتوں میں بھی موجود ہوتا ہے، بڑے ہسپتالوں میں بھی اور دیہاتوں میں بھی۔ دیہاتوں میں جب عام طور پہ چاول کی کاشت کرتے ہیں تو اس میں جسے ہم پنجابی میں منجی کہتے ہیں، تو جب وہ روت لگاتے ہیں، بہرحال جب وہ کاشت کرتے ہیں تو اس کا بیج جب لگاتے ہیں تو پانی کھڑا کرتے ہیں، تو اس میں وہ پانی کھڑا ہوتا ہے تو یہ آتی ہیں۔ اور
یہ ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ جن کا لوگوں کا خون گندا ہوتا ہے نا، خراب ہوتا ہے، تو اس جانور کو پتہ چل جاتا ہے، یہ اس انسان کے جسم کے ساتھ چمٹ جاتا ہے اور خون نکالنا شروع کر دیتا ہے۔ بہرحال تو مچھر انسان کا خون چوسے تو وہ انسان کا خون تو تھا نجس، لیکن مچھر کے اس جسم میں جانے کے بعد پاک ہو جائے گا۔ لیکن جونک اگر انسان کا خون چوسے اور وہ جونک کا حصہ بن جائے خون کا، تو وہ اس میں نجس ہی رہے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا خون نجس ہوتا ہے اور مچھر کا خون پاک ہوتا ہے۔ مچھر کا خون اچھل کر نہیں نکلتا، جبکہ جونک کا خون اچھل کر نکلتا ہے اور وہ نجس ہوتا ہے۔ اور دوسرا بدن کا حصہ بھی شاید نہیں بنتا۔ تو جی آئیں آگے ہم پڑھتے ہیں۔ جی تو آئیں مسئلہ نمبر 204۔ اگر کوئی شخص اپنے بدن پر بیٹھے ہوئے مچھر کو مار دے اور وہ خون جو مچھر نے چوسا ہو اس کے بدن سے نکلے، تو ظاہر یہ ہے کہ وہ خون پاک ہے، کیونکہ وہ خون اس قابل تھا کہ مچھر کی غذا بن جائے۔ اگرچہ مچھر کے خون چوسنے اور مارے جانے کے درمیان وقفہ بہت کم ہو، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ اس خون سے اس حالت میں پرہیز کرے۔ پر مچھر کا خون جو ہے وہ پاک تو ہو جاتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اس کے مچھر کے خون چوسنے اور مارنے کے درمیان وقت کم ہو تو پھر اس سے پرہیز بھی کرنا چاہیے۔ جی اگلے مرحلے کی طرف۔ جی تو آئیں اگلے مسئلے کی طرف۔ مسئلہ نمبر 205، اس کا ٹائٹل بھی مطہرات ہے اور اس کے ذیلی ٹائٹل جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے، اور یہاں 7 لکھا ہوا ہے اور اسلام لکھا ہوا ہے، تو ذیلی ٹائٹل اسلام ہے، یعنی مطہرات میں سے ایک اسلام بھی ہے۔ 7 کیوں لکھا ہوا ہے؟ بار بار میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ہم نے مطہرات 12 عدد پڑھی ہیں، ان میں سے 7واں نمبر اسلام کا ہے۔ تو اگر کوئی کافر شہادتین پڑھ لے، یعنی کسی بھی زبان میں اللہ کی وحدانیت اور خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے تو مسلمان ہو جاتا ہے، اگرچہ وہ مسلمان ہونے سے پہلے نجس کے حکم میں تھا، لیکن مسلمان ہو جانے کے بعد بدن، تھوک، ناک کا پانی، پسینہ، یہ سارے پاک ہو جاتے ہیں۔ کافر ہونے کے ناطے نجس تھے پہلے، اب پاک ہو جائیں گے، لیکن مسلمان ہونے کے وقت اگر اس کے بدن پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہو، عین نجاست ہو، تو اسے دور کر لینا لازمی ہے۔ اس مقام کو پانی سے دھونا ضروری ہے، بلکہ اگر مسلمان ہونے سے پہلے ہی عین نجاست دور ہو چکی ہو تب بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ اس مقام کو پانی سے دھو ڈالے۔ لہٰذا یہ ضروری ذہن میں رہے کہ نجاست کو دور کرنا لازمی ہے۔ مسئلہ نمبر 206، ایک کافر کے مسلمان ہونے سے پہلے اس کا گیلا لباس اس کے بدن سے چھو گیا ہو تو اس کے مسلمان ہونے کے وقت وہ لباس اس کے بدن پر ہو یا نہ ہو، احتیاط واجب کی بنا پر اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ ایک کافر ہے، اس کے مسلمان ہونے سے پہلے گیلا لباس اس کے بدن کو چھو گیا ہو تو اس کے مسلمان ہونے کے وقت وہ لباس اس کے بدن پر ہو یا نہ ہو، اس سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ لہذا کافر کے وہ پسینہ لگا ہوا تھا، کافر کی وہ نجاست لگی ہوئی تھی، کافر کی وہ بہرحال سارے احکام تھے، تو اس وجہ سے اس کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ مسئلہ نمبر 206 مکمل ہوا، اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 207، اس کا ٹائٹل مطہرات، ذیلی ٹائٹل اسلام ہے، اور اسلام مطہرات میں سے 7ویں مطہر ہے۔ اگر کافر شہادتین پڑھ لے، شہادتین یعنی کلمہ پڑھ لے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہ معلوم نہ ہو کہ وہ دل سے مسلمان ہوا ہے یا نہیں، تو وہ پاک ہے۔ بعضی اس کے ظاہری کلمات، ظاہری الفاظ پہ
اس کے اوپر بنا رکھی جائے گی، اس کو پاک سمجھا جائے گا۔ اگر یہ علم ہو کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا لیکن ایسی کوئی بات اس سے ظاہر نہ ہوئی ہو جو توحید اور رسالت کی شہادت کے منافی ہو، تو صورت وہی ہے، یعنی وہ پاک ہے۔ بس اگر یہ علم ہو کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا لیکن ظاہری، اصل میں اسلام جو ہے وہ ظاہری چیزوں کا نام ہے، ظاہری طور پر جو کرتا ہے اس کو دیکھا جائے گا، حقیقت اس کے اندر کیا ہے وہ جھانکی نہیں جائے گی۔ اسلام اس کے بارے میں ہمیشہ جو ہے وہ سامنے کی چیز، ظاہری چیز کو گواہی اور اس کو تسلیم کیا جائے گا معاشرے میں۔ بہرحال تو کلمہ کوئی پڑھ لیتا ہے، اندر سے مسلمان ہو یا نہ ہو، پاک ہے۔ اسی طرح اگر کوئی وہ ایسی چیز کا اظہار نہیں کرتا، مثلا بت پرستی نہیں کرتا یا اسلام کے مقدسات کی توہین نہیں کرتا، تو پھر وہ پاک ہی ہے، پاک ہی سمجھا جائے گا۔ اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 208، اس کا ٹائٹل مطہرات اور ذیلی ٹائٹل یہ چینج ہو گیا ہے اور نیا آیا ہے، وہ طبعیت ہے۔ چینج تو نہیں کہتے ہیں، ایک نیا ٹاپک ہے۔ تو طبعیت یہ مطہرات میں سے 8ویں مطہر ہے، اور یہ 8 نمبر ساتھ لکھا بھی ہوا ہے، کیونکہ یہ پہلے بھی بیان کر چکا ہوں، بار بار بیان کر رہا ہوں کہ پہلا پانی تھا، دوسرا زمین، تیسرا سورج، چوتھا استحالہ، پانچواں انقلاب، چھٹا انتقال، ساتواں اسلام، اور یہ 8واں نمبر جو ہے اس طبعیت کا ہے۔ تو طبعیت کے میننگ کیا ہے، مطلب کیا ہے، آئیں اس کی طرف بڑھتے ہیں۔ طبعیت کا مطلب ہے کہ کوئی نجس چیز کسی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے پاک ہو جاتی ہے، بس یہ طبعیت کا معنی ہے۔ مثلا کپڑے، لباس دھویا جا رہا ہے کسی برتن میں، تو لباس کے پاک ہونے کے ساتھ ہی وہ برتن بھی پاک ہو جائے گا۔ یا لباس ہاتھوں کے ذریعے دھویا جا رہا ہے، دونوں ہاتھوں کے ذریعے، تو دونوں ہاتھ لباس کے پاک ہونے کے ساتھ پاک ہو جائیں گے۔ جی اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 209، مطہرات اور ذیلی ٹاپک طبعیت ہے۔ اگر شراب سرکہ ہو جائے تو اس کا برتن بھی اس جگہ تک پاک ہو جاتا ہے جہاں تک شراب جوش کھا کر پہنچی ہو۔ اگر کپڑا یا کوئی دوسری چیز جو عموماً اس شراب کے برتن پر رکھی جاتی ہے اس سے نجس ہو گئی ہو تو وہ بھی پاک ہو جائے گی۔ یعنی ایک نجس چیز کے پاک ہونے کے ساتھ وہ دوسری چیزیں جو متعلقہ ہوتی ہیں وہ بھی پاک۔ لیکن اگر برتن کی بیرونی سطح اس شراب سے آلودہ ہو جائے تو احتیاط واجب یہ ہے کہ شراب کے سرکہ ہو جانے کے بعد اس سطح سے پرہیز کیا جائے، وہ دوسری شک جو ہے وہ علیحدہ حکم رکھتی ہے، ورنہ طبعیت کے مثال ساری پیش کی گئی ہیں۔ جی مسئلہ نمبر 209 مکمل ہوا، اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ مسئلہ نمبر 210، اس کا ٹائٹل بھی مطہرات ہے اور ذیلی ٹائٹل جو ہے وہ طبعیت ہے۔ کافر کا بچہ بذریعہ طبیعت 2 صورتوں میں پاک ہو جاتا ہے۔ دوبارہ سنیں، کافر کا بچہ بذریعہ طبیعت 2 صورتوں میں پاک ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی 2 صورتیں؟ آئیں ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، جو کافر، کیونکہ یہ مسئلہ نمبر 210 ہی رہے گا، جو کافر مسلمان ہو جائے اس کا بچہ طہارت میں اس کا تابع ہے۔ اسی طرح بچے کی ماں یا دادی یا دادا مسلمان ہو جائے تب بھی یہی حکم ہے، لیکن اس صورت میں بچے کی طہارت کا حکم اس سے مشروط ہے کہ بچہ اس نو مسلم کے ساتھ اور اس کی زیر کفالت ہو، نیز بچے کا کوئی کافر رشتہ دار اس بچے کے ہمراہ نہ ہو، لہذا بچہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔
تو کافر مسلمان ہوا ہے تو اس کا جو بچہ ہے تبعیت عین کے ساتھ ہے، تبعیت پاک ہو جائے گا۔ ایک شرط۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ایک کافر بچے کو کسی مسلمان نے قید کر لیا ہو اور اس بچے کے باپ، دادا یا نانا میں سے کوئی بھی اس کے ہمراہ نہ ہو، تو ان دونوں صورتوں میں بچے کی طبیعت کی بنا پر پاک ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ جب باشعور ہو جائے تو کفر کا اظہار نہ کرے تو وہ پاک شمار ہوگا۔ جب پاک شمار ہوگا تو پھر اس کے احکام بھی جو ہے وہ شرعی مسلمان والے لاگو ہوں گے۔ جی تو یہ مسئلہ نمبر 210 یہاں مکمل ہوا۔ آج کے لیے میرے خیال میں اتنا ہی کافی۔ مختصر سا آخر میں تمرین حل کر لیتے۔ خالی جگہ پر کریں۔ طبیعت کا مطلب ہے کہ کوئی نجس چیز کسی دوسری چیز کے پاک ہونے کی وجہ سے خالی جگہ ہو جائے۔ خالی جگہ پہ آپ نے فلنگ دی بلینکس کرنی ہے۔ سوال نمبر 2، کافر کا بچہ بذریعہ طبیعت دو صورتوں میں خالی جگہ ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے، پاک ہو جاتا ہے، نجس ہو جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے یہ؟ سوال نمبر 3، اگر شراب سرقہ ہو جائے تو اس کا برتن بھی اس جگہ خالی جگہ ہو جاتا ہے۔ یہ دو خالی جگہیں ہیں، اس وجہ سے زیادہ ڈیش ڈیش لگائے ہیں، تو اس کو پر کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ اللہ نگہبان، خدا حافظ۔